السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت پورے ملک میں الیکشن ہو رہا ہے اور یہ الیکشن اپنے اختتام کے قریب ہے، اور یہ الیکشن ایک فیصلہ کن الیکشن ہے۔ اس لیے ملک کے تمام باشندگان سے میری درخواست ہے کہ سارے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل کر ووٹ ڈالیے۔ گھر میں جتنے افراد کے ووٹر آئی ڈی ہے، سارے افراد نکل کر ووٹ ڈالیں۔ گھر میں کوئی افراد نہ چھوٹے، جو بیمار ہے، جو کمزور ہے، جو صاحب فراش ہے، ان کے لیے سواری کا انتظام کیجیے، ویل چیئر کا انتظام کیجیے، تاکہ ان کا ووٹ بھی صحیح طریقے سے ڈل جائے۔ اور ووٹ ایک گواہی کی حیثیت رکھتا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بھی تم سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے، گواہی مانگی جائے، تو عدل و انصاف کے ساتھ تجھے گواہی دینی ہے، تجھے اپنی گواہی چھپانی نہیں ہے۔ گواہی چھپانا گناہ کبیرہ ہے، تو جس طرح گواہی چھپانے سے جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، اسی طریقہ سے ووٹ نہ ڈالنا بھی گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے اس کا دل گناہگار ہے، اس کے دل میں روگ ہے، اس کے دل میں مرض ہے۔ اس لیے سارے لوگ گھر سے نکل کر ووٹ ڈالیے اور اپنی اجتماعیت کا مظاہرہ کیجیے۔ خیال رکھے کہ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک طاقت ہے۔ میرا ووٹ میرا فیصلہ، میرا فیصلہ کس کے لیے؟ میرا فیصلہ میرے لیے، میرا فیصلہ میرے بچوں کے لیے، میرا ووٹ میرے ملک کے لیے، میرا ووٹ میرے ملک کی ترقی کے لیے، میرا ووٹ میری قوم کے لیے، میرا ووٹ میری ریاست کے بہتر مستقبل کے لیے، میرا ووٹ میرے ملک کی بقا کے لیے، میرا ووٹ میرے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، میرا ووٹ دستور ہند کے تحفظ کے لیے، میرا ووٹ ہندوستان کے سنویدھان کی حفاظت کے لیے، میرا ووٹ ملک کی تقدیر بدلے گا، میرا ووٹ نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرے گا، میرا ووٹ نہ بکے گا نہ بکھرے گا۔ آئیے متحد ہو کر ووٹ ڈالیں، 100% رائے دہی کو یقینی بنائیں۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، سارے لوگ نکل کر ووٹ ڈالیے۔ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک طاقت ہے، اور اپنی امانت کا بہتر استعمال کریں۔ آئیے اپنی امانت کا بہتر استعمال کریں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ آپ کے ووٹ ڈالنے سے ہو سکتا ہے کوئی عادل حکمراں ہمارے ملک میں امن و سلامتی باقی رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے یہاں سے اگر کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا امیدوار یعنی کوئی نیتا کھڑا ہو جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ ظالم ہے، یہ غاصب ہے، اگر یہ جیت کر برسر اقتدار آئے گا تو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے گا، اگر یہ جیت کر آئے گا تو معاشرے کے اندر بدامنی پھیلائے گا، اگر یہ جیت کر آئے گا تو غریبوں کا حق اور نوجوانوں کی نوکریاں ہڑپ کر جائے گا، اگر یہ جیت کر آئے گا تو ظالموں کو عہدہ پر بٹھائے گا، اب مظلوموں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالے گا، تو ایسے شخص کو ووٹ دینا حرام ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو، مدد نہ کرو، سپورٹ نہ کرو، ہیلپ نہ کرو۔ ایسے شخص کو ووٹ دینے والوں کی دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو ووٹ دینے والا اگرچہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو ظالموں کے صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن ظالموں مجرموں کو نیک لوگوں کے صفوں سے نکال کر ظالموں کے صف میں کھڑا کر دو۔ اگر کوئی انسان ظالم کو ووٹ دیتا ہے تو وہ اپنے اس عمل سے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ تمہارے گناہ میں، تمہارے ظلم میں، تمہارے کرپٹ میں، تمہارے بدقماشی میں ہم برابر کے شریک ہیں، میں برابر کے شریک ہوں۔ تو آج تو ظالم کو ووٹ ڈال کر نیک لوگوں کے محلے میں اور نیک لوگوں کے صف میں کھڑا ہو کر کے اور نیک لوگوں کی جماعت میں مل کر کے زندگی گزار رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ظالموں مجرموں کو نیک لوگوں کے صفوں سے نکال کر ظالموں کے صف میں کھڑا کرو۔
اور پھر یہ بھی اعلان کیا جائے گا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ ظالموں اب مجرموں کو ہانک کر جہنم میں ڈال دو، اور ان تمام ظالموں مجرموں کو ہانک کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ووٹ ایک ایسے شخص کو دیں جو عادل ہو، جو صالح ہو، جو مصلح ہو، جو دیانت دار ہو، جو سچا ہو، جو آپ کی بات کو پارلیمنٹ میں اٹھائے، جو آپ کے دکھ اور درد میں برابر کے شریک بنے اور آپ کے حقوق دلا سکے، اور آپ کے لیے اس کے دل میں شفقت و مودت ہو، نہ کہ ایسے آدمی کو آپ سپورٹ کریں جو ظالم ہو، جو جابر ہو، جو غاصب ہو، جو برسر اقتدار آنے کے بعد لوگوں پر زیادتی کرے، لوگوں کا مال کھائے، غریبوں کا مال ہڑپ لے، ظالموں کو عہدہ پر بیٹھائے، مظلوموں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دے۔ ایسے شخص کو بالکل سپورٹ نہ کریں، ایسے شخص کو ووٹ دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔